دنیا گند کی طرف زیادہ جا رہی ہے, دیکھنے کی طرف زیادہ جا رہی ہے. دے نیڈ دیئر اٹریکشن, اپنی اٹریکشنز کو پڑے ہوئے ہیں کہ گانے دے وچ بڑی سونی کڑی ہونی چاہیے. تیرا گانا کنے دیکھنا بیوقوف آدمی, جدو گانا سونی کڑی جو پی گئی ہے وچ, کڑی نو ویکھن گے تے تینوں کہن گے کچھ نہیں گایا انہیں. ہے قوالی کو کبھی بھی زوال نہیں ہے. اور قوالی کبھی بھی زوال پذیر ہو نہیں سکتی, کیونکہ یہ سلسلہ اولیاء کرام ہے, یہ سلسلہ خواجہ معین الدین کا ہے. اس کے تحقیقی میں چلے جاتے ہیں وہ ہوتا کچھ بھی نہیں ہے جی, میں آپ کو سچی بتاؤں. اصل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے کام سے عشق ہونا چاہیے, یہ سب کچھ آٹومیٹک ہی ہوتا جاتا ہے. میں کہنا جی کہ میں گاؤن دے تے میں کو پاگل ہاں, پھر میں دنیا سننا رہی ہوئے گل نہیں میرے. ناظرین, میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر جمیل ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں فرض نیوز نیٹ ورک. تو فرض نیٹ ورک کا جو فرسٹ آبجیکٹو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ایسے پرسنالٹی سے ملوایا جائے جو اپنے شعبے میں ایک کارہائے نمایاں رکھتے ہیں. تو آج ہم آپ کی ملاقات کلاسیکل گھرانے کے چشم و چراغ ندیم بخشی سلامت قوال پارٹی کے روح رواں وہ جہاں کروائیں گے آپ کو, اور بتائیں گے کہ انہوں نے جو قوالی ہے, قوالی کی جو صنف ہے جو صوفیہ کرام سے ورثے میں ملی اور انہوں نے اس کو فروغ دیا, اور آپ ابھی تک اس میں اس جستجو میں وہ کوشاں ہیں. تو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ جو لوگ ود دا پیسز آف دا ٹائم, اور ایک نیچرل فینومنا بھی ہوتا ہے کہ لوگ فیڈ اپ ہو جاتے ہیں, لیکن قوالی کو اس میں نئی جدتیں نئی چیزیں متعارف کروانے کا سہرا جو ہے ندیم بخشی سلامت قوال پارٹی کو جاتا ہے. آج ہم ان سے بات کریں گے. سر جی, قوالی سے لوگ پہلے فیڈ اپ ہوئے, اب یہ ہے کہ اب بہت ہی پوش گھرانوں کے جو فیملیز ہیں, ہائی پروفائل پرسنالٹیز ہیں, وہ اپنی بیاہ شادیوں میں قوالی کو ایک جزوے جو ہے وہ لازم سمجھنے لگے ہیں. اس کے بارے میں آپ بتائیے گا, اور اس جواب سے پہلے ہم آپ کا شکریہ ادا کریں گے کہ آپ یہاں فرسٹ نیوز نیٹ ورک میں تشریف لائیں اور اپنی گوناگو مصروفیت سے یو آر پاسنگ تھرو ویری ہیٹک اسکیجول بٹ آل اسپائٹ آف دس ویری گڈ میٹنگ ود اس. تو سر یہ This is all your love. Thank you very much, sir. And Assalamu alaikum to everyone. And Assalamu alaikum to your audience and my audience. دل میں دل پر نہیں تو کچھ بھی نہیں. کیا بات. دل میں دل بر نہیں تو کچھ بھی نہیں. یار جب گھر نہیں تو کچھ بھی نہیں. یار جب گھر نہیں تو کچھ بھی نہیں. کیا ماشاء اللہ, سبحان اللہ جی. تو میں سر سوال تھا میرا کہ قوالی سے پہلے لوگ ایک نیچرل فینومنا ہے, فیڈ اپ ہوئے, تو اسی اکتاہٹ آئی, تھوڑی سی بوریت فیل کی, لیکن آپ جیسے جو کلاسیکل گھرانے کے جو چشم و چراغ ہیں انہیں اسی صنف کو آپ ایک نئی جان ڈال دی. بتائیے. اصل میں قوالی کو کبھی بھی زوال نہیں ہے, اور قوالی کبھی بھی زوال پذیر ہو نہیں سکتی, کیونکہ یہ سلسلہ اولیاء کرام ہے, یہ سلسلہ خواجہ معین الدین کا ہے, یہ سلسلہ داتا حضور سرکار کا ہے, یہ سلسلہ بابا فرید گنج شکر کا ہے, بے شک یہ سلسلہ کلیام شریف والے کا ہے, جتنے بھی ہمارے چشتیاں والے تونسے والے, یہ قوالی کو کبھی زوال ہی نہیں ہو سکتا. یہ وہ روزی ہے جو جب یہ مشکلات کا وقت جب بھی آیا, قوالی والوں کو, قوالوں کو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا, دربار پہ بیٹھے ہیں, وہ گا رہے ہیں, ان کو ملتا ہے. ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ قوالی سے تھوڑی اینڈرائڈ ہو گئی. واہ, کیا مثال دی ہے, کیا آپ نے ماشاء اللہ ٹرمنالوجی یوز کی. اس کی اینڈرائڈ سے مراد اتنا ہو گیا کہ جی اس میں حقیقت پہ مبنی چیزیں ختم ہو گئی ہیں. جو قوالی کی روش ہے, جو قوالی کی حقیقت میں اسلوب ہیں, قوالی کے اسلوب ہے, وہ کھائے گئے ہیں. وہ ابھی اگر زندہ ہیں تو وہ درباروں نے زندہ رکھے کیے ہوئے, کسی شادی والے پروگرام پہ نہیں زندہ ہو رہے. وہ وہاں پہ قوالی وقتی پذیرائی حاصل کرتے ہوئے ڈوب رہی ہے, بیکاز کریشن سٹاپ ہو گئی. جی جی بالکل ایسے. استاد نصرت فتح علی خان صاحب کو سلوٹ کرتے ہیں, اور وہ ایسا لنگر لگا گئے ہیں قوالی کو کہ صدیوں بیٹھ کے کھا سکتے ہیں لوگ, کیونکہ اللہ نے اپنے ان کو منظور ہونے کا کہ بھی تم مجھے منظور ہو, وہ سال ہر سال سے چلتا آ رہا ہے اور چلنا ہے. اور ہر فنکار جو بھی پیدا ہوگا
वो इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, उनकी गाई हुई चीज़ के बगैर उसकी अप्रिसिएशन जैसे कम सर, है। आपने कव्वाली के सलूब की बात की है, तो सर इसका तर्जीह जो सलूब है उसमें एक अदब है, और इसको इस कम्युनिकेशन को कव्वाली की, हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी, कव्वाली हाँ की कॉम्पोजिशन अपनी है, कव्वाली का रिदम अपना है। कव्वाली आजकल गानों पे गाने लग गए हैं। मैं आप सोचे ना कि अगर कव्वाली गाने पे गाई जा रही तो बीच में मधुरी का डांस भी तो नजर आ रहा है ना उनको। सर आई एम सॉरी हाँ ऐसे ही ऐसे ही। कि उसने वो फिल्म देखी हुई है और उस पे वो ख्वाजा खाजगान का या कसीदा या नात पढ़ते हैं। जी जी सर, वो इसलिए आसानी वो पैदा करने की कोशिश करते हैं कि ये सबको याद है, ठक करके इनके दिमाग में जाएगी, जबकि ये बात गलत है। गलत है। क्योंकि कव्वाली नात की एक पूरी वैल्यूएबल कॉम्पोजिशन है, अदब है। अदब की कॉम्पोजिशन होती है, उसमें लचरपन नहीं होता नोट्स में, रिदम में। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी जैसे आपने बात की है कि कव्वाली को जो है वो गानों के तर्ज में जो है वो लाने की कोशिश की जा रही है, तो जहाँ तक कव्वाली का मैंने देखा है या मैं जो महसूस करता हूँ, कव्वाली जो होती है वो इश्क हकीकी के बारे में होती है। एग्जैक्टली। लेकिन आजकल की जो न्यू जनरेशन है वो इश्क हकीकी की बजाय उसको किसी और चीज़ों इसके के साथ मजाजी रिलेट करना शुरू कर देती है कि जी इसके तहकीकी में चले जाते हैं। वो असल में अच्छा ये बात होती है कि आपकी बहुत ही आला सवाल है कि अभी मैं इश्क हकीकी में जा सकता हूँ, अभी मैं किसी और इश्क में जा सकता हूँ। ये दिस इज डिपेंड ऑन यू कि आप किसी गाने को फिल्म के गाने को उन्होंने तो किसी और सिचुएशन में पेश किया है, अब आप उस गाने को सुन के आप अपने इश्क हकीकी में जा सकते हो। अच्छा, आप उसकी वर्डिंग को वहाँ लेके जा सकते हो, आप उसकी मौसीकियत का मज़ा उस तरह ले सकते हो। जी बिल्कुल। नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की एक कव्वाली थी, तुम एक गोरख धंधा हो। जी। मेरे नॉलेज के मुताबिक कि वहाँ पर जब जो अंग्रेज़ बैठे हुए थे ना, उनमें से कई मुसलमान हो गए थे हुए, बिल्कुल हुए। इस कव्वाली की रीज़न की वजह से कि वो इतना डूब गए और उन्होंने इसका इतना वो इश्क हकीकी से जुड़ने वाला वो यही बात है, क्योंकि उन्होंने हर पैरा को कभी तुम ये हो, कभी वो हो, कभी हो, वो मतलब ये वो कव्वाली का वो ऐसे था कि कुछ भी हो, आप कुछ भी हो, जिस भी जगह से हो, जो भी हो, इसके हकीकी आपके ऊपर है। बेशक उसको देखोगे तो सब कुछ होगा। बेशक बस ये सही है। सिद्धि भाई, एक माशाल्लाह आप में एक अल्लाह ताला ने आपको एक करम किया है आप पर। आप जब हारमोनियम को प्ले करते हैं तो उसके जो ज़ेरो बम होते हैं, जो उनकी जो कहने के वो आपके इशारों को लेके जाके फिर लोगों की समात को जब टकराते हैं, जो इताश पैदा होता है, वो बड़ा काबिल कदर है। और एक दूसरी बात ये है कि आप एक तर्ज को लेके चल रहे हैं और फौरी तौर पर उसकी आपकी डाइवर्शन होती है, तो ये एक नया मोड़, नया टच, इसको क्या कहेंगे? होता कुछ भी नहीं है जी, मैं आपको सच्ची बताऊं। असल में ये होता है कि आपको अपने काम से इश्क होना चाहिए, ये सब कुछ ऑटोमेटिक ही होता जाता है। बहुत अच्छी प्लानिंग से कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं प्लानिंग। वहाँ बैठे हुए अल्लाह की ज़ात कैसी कैसी आमद आपको देती। दुआ करें कि वो जो आमद देती है वो आप रिसीव कर सकें। वो तो आपको फेंक रहा है कि चल भाई हाफिज साहब अब ये कर, अब हाफिज साहब रिसीव कर रहे हैं तो आज हाफिज साहब बने बैठे हैं ना, बिल्कुल ऐसा रिसीव हो रहा है। रिसीव हो रहा है। कर्म आ रहा होता है, कर्म को रिसीव करना बहुत बड़ी बात, और फिर कर्म को कर्म रखते हुए रखना वो बहुत बड़ी बात है। मेंटेनेंस बड़ी मुश्किल है। बस वो इसलिए ये जो हारमोनियम है, मैं हारमोनियम वाला नहीं हूँ जी, मैं बता दूं आपको। जो लोग हारमोनियम बजाते हैं आपकी सोच है, मैं नहीं हूँ वो। अच्छा, अब अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि मैं टेक्निकल नहीं कुछ भी करता, मेरा दिल जरूर इन्वॉल्व हुआ होता है, बस वो मेरे दिल की वजह से आपको अच्छा लगता है। अच्छा, एक जो ट्रेडिशनल कव्वाल है, गा रहे हैं, बजत तारी है, और लोग जो है वो उस पर जो हमारी मखसूस एक उसका टर्मिनोलॉजी है, हाल चढ़ा हुआ है। लेकिन नदीम भाई की जब मैं महफिल में बैठा हूँ ना, उसका कंपैरिजन कर रहा हूँ मैं, लोगों को बताना चाह रहा हूँ मैं कि कव्वाली में क्या क्या चीज़ें नई चीज़ें जो आई हैं। आप किसी ऑडियंस की कंसंट्रेशन को बड़ा फोकस करते हैं, रुक जाते हैं कि ये मुझे सुन रहा है, आप इंश्योर करते हैं। बेसिकली नदीम भाई कंफर्म करते हैं कि टू वे कम्युनिकेशन बरकरार है या नहीं? तो नहीं गया, Yes, बीच में yes. सिग्नल ब्रेक तो नहीं हुआ। ये इसके बारे में आप बताइए, क्या ये आपका है कि आप मैं कहना जी कि भी मैं गाउन दे आया तो मैं को पागल हाँ भी मैं दुनिया सुनना रही होवे, गल नहीं है मेरे। अच्छा, मेरे और मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, फिर मैंने ये होता कि जेड़े आके बैठ गए हैं, व्हाई दे सिटिंग देयर, उनको 1 मिनट में उठ जाना चाहिए। अगर वो उस एटमॉस्फेयर को अच्छा नहीं समझ रहे कि मौसीकी अच्छी नहीं हो रही या मौसीकी मुझे पसंद ही नहीं है जनरली, उसको उठ जाना चाहिए, वहां से फैसला होना चाहिए अंदर। ऐसे ही अच्छा, अब जब आप बैठ गए हो
تو موسیقی فارمیلٹی کے لیے مزہ نہیں کرنا چاہیے, موسیقی کے اندر جا کے مزہ لو تو کوئی روحانیت کو بھی فیض بخشو یار. واہ بالکل, بہت بہت اچھی بہت بات اچھا. کی ہے. اور سر الفاظ کی جو ہنر مندی ہے, کیا الفاظ بولتے ہیں جی اثر رکھتے ہیں؟ الفاظ بولتا ہی ہے تو کسی کو بلاتا ہے نا, وہ تھرو کرتا ہے اور اس نے کیچ کرنا ہے. آپ کی اپنی لکھی ہوئی غزلیں جب میں نے سنی ہیں اور آپ نے سنائی ہیں تو ایک رقت طاری ہو جاتی ہے بندے کے اوپر. وہ بڑی بات ہے جی, وہ مجھے خود پسند ہے وہ پوئٹری, کیا بات ہے. ابھی میں ایک شعر سناتا ہوں آپ کو, ابھی آپ کی کیفیت بنتی ہے مجھے, آپ کو میں نے آج آبزرو کیا ہے, آپ شعر کا مزہ بڑی ڈیپتھ میں لیتے ہو. کٹ ہی گئی جدائی بھی, کٹ ہی گئی تو کہندے ہوندے نا, چلو چھوڑو ہو گیا نا پھر, کہندا کٹ ہی گئی جدائی بھی, کب یہ ہوا کہ مر گئے. کب ہوا یہ مر گئے, یعنی کہ پارٹنگ کٹ ہی گئی جدائی بھی, کب یہ ہوا کہ مر گئے, تیرے بھی دن گزر گئے میرے بھی دن گزر گئے. سر اس کو سوچیں, ڈیپتھ میں جا کے. ہاں اب ذرا سنیے گا آگے, اس کی 2 لائنیں اور بتاؤں. راہوں میں ہی ملے تھے ہم, راہیں نصیب ہو گئیں, راہوں میں ہی ملے تھے ہم, راہیں نصیب ہو گئیں, تو بھی نہ اپنے گھر گیا, ہم بھی نہ اپنے گھر گئے. واہ واہ واہ. اچھا, جدائی کو آپ نے اس طرح لیا ہے ندیم بھائی, جو میں نے عرصہ ہی کچھ جدائی کا, یہ سنیے گا یار, ہاں واہ, عرصہ ہی کچھ جدائی کا اتنا طویل ہو گیا, عرصہ ہی کچھ جدائی کا اتنا طویل ہو گیا, تیرے بھی زخم بھر گئے میرے بھی زخم. سبحان اللہ, ماشاء کیا اللہ بات, ماشاء اللہ. اچھا جدائیاں وچ یعنی ایکسیڈنٹ بھی کئی ہو گئے, کی کچھ ہویا تے وہ عرصہ اینا پہ گیا کہ سب کچھ ٹھیک بھی ہو گیا. اچھا ندیم بھائی, جو اس پہ میں نے کنسیو کیا, جو آپ نے کہا بڑی ڈیپتھ کی بات ہے, کہ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ پارٹنگ از دا پارٹ آف یور لائف. جو پارٹنگ ہوتی ہے, جدائی ہوتی ہے, یہ آپ کی زندگی کا حصہ ہے. میں بہت اچھی بات ہے, میں جاننا جی, میں بندے دے اندر بھی میں اس قابل تو نہیں, میں چاہتا ہوں کہ یار ایکچولی یہ کی ہے, اور میری آبزرویشن غلط نہیں ہوتی, مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ خدا گواہ, مجھے پتہ چل جاتا ہے. میرا پھر السلام علیکم ہو رہی ہوں ہے, ٹھیک ہے نا, میرے پتہ لگ جاتا, کیونکہ پتہ ایسے لگ جاتا ہے کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے, وہ مجھے پتہ بالکل پتہ ہے, اور میرے پروردگار کی طاقت ہے, مجھے پتہ ہوتا ہے خدا کی صلاحیت اللہ نے غلط ہے. ہوں میں انہوں فارمیلٹی رسپیکٹ دے دیں ہور گل, میں کہاں نہیں آپ کوئی بات نہیں جناب, کوئی بات, یعنی میں بڑا پوزر بن جاؤں, بڑا پوزر بن کے کہوں اوئے اوئے جی تسی جی وہ نہیں. یہ میں چاہتا ہوں کہ جو دل سے نکلے وہ حقیقت نکلے, دماغ سے کوئی فیکٹری نکلے کہ فیکٹری بنانی ہے, گڈی وڈی لینی ہے, یہ وہ حقیقت کا کوئی بھی پیٹرن وہ دل سے نکلے. اچھا ندیم صاحب, بہت سے شاعر حضرات جو غزلیں لکھتے ہیں, شعر پڑھتے ہیں, ان کی سٹوریز لوگوں کو کیوریوسٹی ہوتی ہے کہ وہ اتنا جو آمد ہوتی ہے وہ کہاں سے ہوتی ہے. تو ذرا آپ بھی بتائیں کہ جو آپ نے غزلیں لکھیں وہ آپ کی اپنی انوویشن ہے, پھر اس کے اوپر کمپوزیشن بھی آپ کی اپنی ایک انوویشن ہے, اور یہ کمبینیشن جب جڑتا ہے. بالکل ٹھیک, میں نے پنجابی لکھی, اردو غزل میں نے نہیں لکھی. یہ جو میں نے آپ کو غزل, آپ کو جو پسند ہے, جی نیند کو بد دعا نہ دے جانا, ادم ہاشمی, ادم, میں یہی سمجھ رہا تھا کہ شاید آپ نہیں, وہ ادم صاحب کی کمپوزیشن میری. اچھا کمپوزیشن آپ دل, وہ جو ہے دل میں دلبر نہیں, ساجد شبیر ساجد ان کا نام تھا. ہی واز لائک مائی انکل آلسو, میرے ابا جی ان کو بہت گاتے تھے. کمپوزیشن میری. اب میں نے کیسے آپ کی جیب میں ڈالنا ہے کہ آپ کو میری لگے, ویری گڈ, ایسے سمجھانا ہے کہ میری لگ جائے, وہ بالکل دس از دا آرٹ, اے آرٹ ایکچولی. یہی چیز وہ باقی سر کوئی پنجابی کا بھی, پنجابی دا بھی تسی جڑا بڑا ماشاءاللہ بڑا چس آندا جی تہاڈا. میں تیری ہو گئی, کیا بات, دل دا پرونا بڑا بڑا بوڑا, تیرے پیچھے رہ گئی, میں تیری ہو گئی. میں تو آپ کے شو کے ہی سارے گانے گا گئے. بڑا اچھا گایا جناب آپ نے, اور بڑے جذبات کی عکاسی کی. ہاں, جذبات کی عکاسی ہے, پوری ہے. اچھا, پینیٹریشن کر جاتے ہیں. مجھے, میں کہتا ہوں جو مجھے چیز اچھی لگتی ہے وہ میری آڈینس تک بہت اچھے طریقے سے پہنچے, وہ انڈرسٹینڈ کریں. اور آپ کا وے آف ڈلیوری جو ہے نا وہ بھی بڑا یونیک ہے, کہ آپ اگلے کو کہتے ہیں کہ سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں, آپ اس کو سمجھاتے بھی ہیں. میں پادنا اگلے تھے, میں سونی یار کی ہو گیا, میں جو بتا رہا ہوں اس کا یہ مطلب ہے سنو,
پھر آپ دوبارہ جب چنگے بن جاؤ یار. اچھا میں چاہتا ہوں ایسا بالکل کہ یار جب ਤੁਹਾਨੂੰ اللہ پاک ایک اچھی گل دے رہا ہے یار ਉਹਨੂੰ پڑھو تے تسی بدخبرے تے ہے گئی ہو پھر رہے ہو دنیا تے. بڑا فل بدی آپ سے بات چیت ہو رہی ہے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کی جو ماشاءاللہ جو کمیونیکیشن ہے ایک تو بائی لیٹرل ہوتی ہے یعنی کہ 2 وے کمیونیکیشن, اس کے بعد آپ نہیں کہا سکتے, آپ جو سننے والا سامع ہے نا وہ آپ کو توجہ دے, آپ کی یہ پرائرٹی ہوتی ہے, میں نے جو آبزرو کیا ہے. تو سر آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کا جو پیغام ہے شارٹ بٹ کمپریہنسو, سمپل بھی ہے اور افیکٹو بھی ہے, اس پہ آپ کا بلیو ہے, آپ کے غزل کے چاند کے شعر بات ختم, آپ بوریت کی طرف نہیں لے کے جاتے, یہ کیا بات ہے؟ وہ جو میں نے حافظ صاحب کو بات بتائی ہے نا جی, وہی بات ہے کہ یار آ جو گئے ہوتے پھر کچھ لرن کرو, اس کا مزہ لینے آئے مزہ لو, اس کو انجوائے کرنے آئے انجوائے کرو. بڑی اچھی بات. مطلب تسی آ کے تے پھر یہی گل کر دے تو دودھ دے آئے ہیں کہ نہیں, یہی گل کری جا رہے تسی. وہ یار میں جلدی نکلنا, تیری بھابی تو فون آنا بڑا گل, یہی گلاں کری جا رہے. دھیانا کد لئی سی گھروں ہی انہوں نے کہو کہ جی میں بڑی معذرت میری میں نہیں آ سکتا. اچھا ندیم بھائی, ہمارے معاشرے میں نا ایک انٹالرنس کا جو کلچر ہے وہ بڑا پھیل رہا. آپ ماشاء اللہ ایک اسپریچول بھی ایک تھنکر کے طور پر بھی ہیں, آپ ایک انٹلیکچوئلس کی محفظ میں بیٹھے ہیں, آپ نے بڑا کچھ لرن کیا ہے, اور ایک جو آپ کی یہ جو قوالی ہے اس کی جو کمیونیکیشن اس کے تھرو آپ پیغام بھی دیتے ہیں. تو آپ کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ سر اس میں انٹالرنس کا اور جو کلچر جو ڈیولپ ہو گیا ہے یہ آپ کے میڈیم سے اس میں کوئی کمی پیشی یا اس میں کوئی نیا پیٹرن جو بندے کی زندگی کو بہتر کر سکتا ہے, بہتری کی طرف لے جا سکتا ہے؟ میوزک کی بات کر رہے ہیں, میوزک کی جی میں آپ کو میں تھوڑا سا اور ہائی لائٹ کر دوں. آج کل جو میوزک شروع ہو چکا ہوا ہے جو کہ بعد میں پہلے تو تھا صرف آڈیو, کہ جس کے اندر آپ سنتے تھے, لیرکس کو فیل کرتے تھے, ساتھ میں کمپوزیشن ہوتی تھی تو آپ کو بڑا ایک رقص طاری ہو جاتا تھا. لیکن آج کل کیونکہ ویڈیوز کے اندر بھی ہوتا ہے تو ویڈیوز کے اندر جو ہے وہ فیمیل کا کردار اور فیمیل کو بھی نہ ہونے کے برابر کپڑے پہنا کر وہ اس طرح سے ریپرزینٹ کرنا, جو کہ آج کل کی جنریشن کو بھی غلط سائڈوں پر لے کے جانا چاہیے. لیکن اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب کا بیس میوزک اس کو صحیح راستے میں استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ جو کر رہے ہیں نا, دنیا گند کی طرف زیادہ جا رہی ہے, دیکھنے کی طرف زیادہ جا رہی ہے. دے نیڈ دیئر اٹریکشن, اپنی اٹریکشنز کو پڑے ہوئے ہیں کہ گانے دے وچ بڑی سونی کڑی ہونی چاہیے. تیرا گانا کہنے دیکھنا بیوقوف آدمی, جدو گانا سونی کڑی جو پی گئی ہے وچ, ٹھیک ہے نا جی, کڑی نو ویکھن گے تے تینوں کہن گے کچھ نہیں گایا انہیں, ہے تو یہ کرن نو اصل وچ سپیڈاں لگیاں پئیاں نے چینلاں بناؤن دیاں, ٹھیک ہے جی. یعنی میں حیران ہونا کہ انہوں والے گھر دے بھی نہیں پورا جان رہے تے انہیں چینل بنایا ہے, تے صبح نو کیمرہ لے کے تے نکل پیندا تے پتہ نہیں کی بنا کے تے یوٹیوب تے پائی جاندہ. اچھا وہ سپیڈاں دے وچ گانے بھی ہو رہے تے گانے کدی پتہ لگدا ہوندا سی فلانا گانا ہویا یار سنا ہے, ہن ننگی جا رہے پتہ نہیں لگدا. ہاں ننگی جا رہے پتہ نہیں لگتا. بڑا اچھا بات کیا آپ نے. اچھا سر, آپ نے برٹش کلچر کو بڑے قریب سے دیکھا ہے, بہت دیکھا, آپ نے اس پڑھے بھی ہیں وہاں, پھر آپ نے میوزک کی تعلیم بھی ہے, تو سر آپ میں اس میں کیا آپ کا جو میسج جو ہے, کمیونٹی دوسری ہے یورپین ہے اور آپ ایک ایشین ہے, آپ کا ایک ریجن کے بارے میں واضح ہے, صوفیانہ آپ کے اشعار ہیں, تو آپ نے کیا کچھ اس کے آگے کوئی بات بچانے کی آپ نے کوئی کوشش کی اپنے رویے سے اور اپنے اس میڈیم سے اس کمیونٹی کو کوئی اثر لیا؟ وہ کمیونٹی بہت اچھی ہے جی, بہت اچھے لوگ ہیں, وہ اچھے ہی ہیں, اس لیے کہ وہ انسان کی قدر کرتے ہیں, آرٹ کی قدر کرتے ہیں اور ہر چیز کی قدر کرتے ہیں. وہ آئے ہوئے مہمان کو وہ یہ نہیں جانتے کہ اینو گانا ہے تو ساری لینگویج ہی نہیں ہے گا رہا, ہاں کیونکہ موسیقی تو کائنات میں ایک ہی ہے نا, اس کی ایک ہی زبان ہے, وہ ایک زبان ہے, اس کا وہ مزہ لے رہے ہیں بس, اور رسپیکٹ دیتے ہیں. اور ان کے کلوز ہو جاؤ تو اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آئی ڈونٹ وانٹ, تو سمجھو انہیں پکا کہ آئی ڈونٹ وانٹ, ساڈے کو نہیں ہے کہ اسی مارجن رکھ کے کہنے ہیں نو نو نو, وچ مارجن ہوندا کہ تسی پھر دوبارہ کہو میں ہونی پھڑ لا. بٹ واٹ دے آر سیئنگ دے مین اٹ, وہ مین اٹ والے نے کہ نہیں پینا, ٹھیک ہے جی, تے وہ کہندے نے پینا یہ ہے ڈیفینیٹلی پیندے نے. سر آج آپ ہمیں بہت اچھا پیغام دے کے جا رہے ہیں. حافظ تنویر صاحب جو P4 پرووائڈرز کے چیف ایگزیکٹو ہیں, بڑی دعائیں ہیں جی میری آپ کے لیے. آج سیلیبریشن ان کی 5ویں سیلیبریشن تھی, اور آپ نے آڈینس بھی دیکھیں, اور ہمارے لیے بھی آنر ہے کہ ندیم بخشی سلامت قوال پارٹی ہمارے پاس آئی, ہمیں اپنے فن سے اپنے آرٹ سے نوازا. کیا کہیں گے یہ P4 کی جو سیلیبریشن ہے, کیا پیغام ہے آپ کا, کیا آپ نے محسوس کیا؟ P4 نو میں ہونی جڑا ویکھ کے ہٹیا جی, ایس تو اچھی اور کوئی گل نہیں, اور اللہ نظر بد سے بچائے, اس سے بڑی کوئی اور بات نہیں.
بہت شکریہ. کیونکہ جب نظر بد سے بچنا ہے تو سب آگے ہی جانا ہے بے شک. اور بہت بہت اچھا جائے گا. میری بات یاد رکھیے گا انشاءاللہ. یہ صرف قوال نہیں جی، انٹلیکچوئل بھی ہیں. اور بڑی بات ہے جو ہم نے جو ان سے سوالات کیے ہیں، بہت ہی ایک اسپریچول سینیریو میں اور صوفیانہ سینیریو میں ہمیں بتایا ہے. پتہ نہیں، میں دیکھ بیٹھا سارا کچھ. میں تے تو فل ہاں، میرے تو کوئی کمپلیکس نہیں آیا. میں دنیا دیکھ لئی، وڈے کام، وڈے سٹیج، سب کچھ. ہن ماٹھی گل نہ سنن نو دل کردا ہے تے نہ کرن. ذات کی نفی ہے اور بس وہ راضی ہے. جد اللہ پاک نے تانوں کمیاں چھڈیاں نہیں یار، تے کی ضرورت ہے تانوں کسی نہ ماٹھی گل کرن دی. بڑی اچھی باتیں کی وہ جی. دعائیں کرو بس. بالکل جی. ندیم بخش سب باتیں کرتے رہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو الفاظ کی ایسی ہنرمندی دی ہے، اور اتنے جی ان کے پاس انٹلیکچوئل فیڈ بیک ہے. تو ہم باتیں کرتے جائیں گے، لیکن وقت کی جو قید سے ہے وہ باہر ہوتے جائیں گے. نزاکت نزاکت ہے. نزاکت ہے، تو بالکل. ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ندیم بخشی سلامت صاحب، آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو جی. آپ یہاں ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائیں، اور آپ دیکھتے رہیے جی فرض نیوز نیٹ ورک. اور ہمارے کمنٹ سیکشن میں جائیے گا، بتائیے گا کہ ندیم صاحب کی باتیں آپ کو کیسی لگیں. یہ صرف ایک قوال کے طور پر نہیں، ایک روایتی قوال کے طور پر نہیں ہے. آج جو ان کی پرسنالٹی، ان کی جو گفتگو ہے، اس سے کیا ریفلیکشن ہے، اور یہ کیا اپنے فن سے اور اپنے آرٹ سے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. تو دیکھتے رہیے فرض نیوز نیٹ ورک. تھینک یو ویری مچ اینڈ سو نائس آف یو.